سب سے پہلے تو مبارکباد مہدیہ عائشہ صدیقہ قاسم العلوم البنات کی طالبات اور فاضلات کو، معلمات اور معلمین کو، کہ انہوں نے عشرۂ رحمت للعالمین کا بہت کامیاب انعقاد کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اس سلسلے میں ملک کے مختلف حصوں میں تقریباً 40 پروگرام ہوئے اور میڈیا میں، پرنٹ اخبارات میں اور سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت سے مقالات اور بہت سی تقاریر نشر کی گئی، شائع کی گئی اس عنوان کے تحت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کامیاب اور بروقت اقدام تھا یہاں کی فارغات اور طالبات کا اور معلمین اور معلمات کا، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور شکریہ بھی۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ادارے سے جو تعلیم انہیں دی جا رہی ہے وہ صرف تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ تربیت بھی ہے اور زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش بھی ہے، جس کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے جو یہ عشرہ منعقد کیا ہے اور یہ کامیاب کیمپین چلایا ہے، اس کا انتساب ہماری محبوب ترین ہستی اور مقدس ترین شخصیت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی سیرت مقدسہ کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو اس قدر واضح اور روشن ہے اور اتنا قابل تقلید ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ کسی شخصیت کا کوئی پہلو اتنا واضح اور روشن ہو سکتا ہے اور نہ کوئی قابل تقلید ہو سکتا ہے۔ میں آج جس عنوان کے تحت آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات ہے۔ ہم آپ کی سیرت پر بہت باتیں کرتے ہیں، بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی شخصیت ہمارے نزدیک نہ مقدس ہے نہ محبوب ہے، مگر ہم بہت کم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر کیا حقوق ہیں۔ آدمی جس قدر اہم ہوتا ہے اسی قدر اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے والدین ہیں، ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، ان کے حقوق بھی ہم پر ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا۔ کے بعد ہماری اولاد ہے، ہمارے گھر والے ہیں، سب کے درجہ و درجہ حقوق ہوتے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہیں جتنی زیادہ اہم اور مقدس آپ کی شخصیت ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں کاہے کا گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ اپنے امتیوں کے اعمال کا، ان کے ایمان کا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ یہ امت سے خطاب ہے، بندوں سے خطاب ہے، لوگوں سے خطاب ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔
بیان کرتے ہیں لتعذروہ، تاکہ تم لوگ، اے لوگوں تاکہ تم لوگ ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، وتوقروہ، تاکہ تم لوگ ان کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو۔ اور آگے جو جملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانا یہ بالکل فرض عین کے درجے میں ہے۔ آدمی کتنا ہی موحد کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا پر کتنا ہی ایمان کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا ہی یقین کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کتنا ہی بیان کیوں نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کا وجود کا کتنا ہی اقرار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے لائے ہوئے تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان باللہ قبول نہیں ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے جب ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ہو۔ اس کے بغیر نہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول ہے، نہ کوئی اس کی اطاعت قابل قبول ہے، چاہے وہ ساری رات اور سارے دن سجدے میں سر جھکا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضروری ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، بار بار اس کا تقاضا کیا گیا ہے، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، تو قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری کوئی اطاعت، ہماری کوئی عبادت، ہمارا کوئی صدقہ و خیرات، ہمارا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور ہم نہ آخرت میں کسی جزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ تو پہلا حق ہے۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ ہے کہ ہم آپ کی نصرت اور مدد کریں۔ یہ نصرت اور مدد کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ قدم قدم پر آپ کی نصرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر حضرت خدیجہ سے لے کر اور پھر مدینہ منورہ کی زندگی تک ہزار صحابہ آپ پر جانثار کرتے ہوئے آپ کے لیے اپنی مال دولت اور اپنی اولاد قربان کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جنگ کے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد صحابہ کا جنگٹا اس لیے لگا رہتا تھا تاکہ آپ کی طرف کفار کا کوئی تیر نہ پہنچے، آپ کو کوئی غضب نہ پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تھی مدد اور نصرت۔ اس کے بغیر ظاہر اسلام نے جو اشاعت کی ہے، جو پھیلا ہے ساری دنیا میں، اور جو فتوحات ہوئی ہیں اسلام کی، وہ ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، تب بھی آپ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، اور وہ مدد اور نصرت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے ناموں سے رسالت کی حفاظت کریں۔ آپ کی ذات گرامی کی طرف کوئی اگر انگلی اٹھائے تو ہم اس انگلی کو توڑ دیں، مروڑ دیں۔ آپ کی طرف کوئی، آپ کی ذات پر کوئی تنقید کرے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات کہیں سے اٹھ رہی ہو تو ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کا ایک پہلو ہے۔ آج جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے، اور جو سلسلہ عشر نبی رحمت کے تحت منعقد ہوا ہے، یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد ہی کی ایک صورت تھی۔ تیسرا حق جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی توقیر کا ہے، آپ کی عظمت کا ہے، آپ کے احترام کا ہے۔
हम उठा कर देखें तो सहाबे किराम से ज़्यादा आपका अदब करने वाला और आपकी इज्जत करने वाला और आपका एहतराम करने वाला कोई दूसरा तबका नजर नहीं आएगा। एक सहाबी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब सहाबा किराम बैठा करते थे तो गर्दन झुकाकर और इस तरह खामोश बैठा करते थे और आपकी बातें सुना करते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं कि अगर उन्होंने जरा गर्दन हिलाई या जरा पहलू बदला तो परिंदे उड़कर भाग जाएंगे। तो इस एतबार से जो शख्स बैठता है उसके एहतराम का क्या अंदाजा। कुरान करीम में भी बार बार सहाबा किराम को ताकीद की गई कि वो अल्लाह के रसूल का एहतराम करें। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि आप लोग, सहाबा से कहा गया कि ऐ सहाबा आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें। अगर आप बोल रहे हो खामोश रहें, सुने, और अगर आप धीमे लहजे में बोल रहे हो तो आप उससे ज़्यादा धीमे लहजे में बोलें। आज भी इसकी ज़रूरत है। हम लोग, आप लोग उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, मस्जिद नबी में हाजिर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी अगरचे दुनिया से पर्दा फरमा चुकी है, लेकिन आप अपने गुजरे मुताहरा में अपने जसद अतहर के साथ आज भी आराम फरमा है। तो आज भी यही तकाज़ा है कि हम मस्जिद में जाकर शोर व गुबार करें, अदब व एहतराम के साथ बैठें और दुरूद पढ़ते रहें, कुरान करीम पढ़ते रहें। ये इसका कोई अदब का एक तकाज़ा है जो होना चाहिए। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी के 3 हुकूक बयान किए गए हैं। पहला हक ईमान है और दूसरा मदद और नुसरत है और तीसरा हक है इकराम, एहतराम, तौक़ीर, अज़मत। और भी हुकूक हैं जो कुरान करीम से और अहादीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होते हैं। एक है मोहब्बत। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत नहीं होगी, और मोहब्बत भी ऐसी वैसी नहीं कि जैसे हम अपने बच्चों से करते हैं या हम अपने घर वालों से करते हैं, मम्मी पापा से करते हैं, अपने भाइयों से करते हैं, ऐसी मोहब्बत मतलूब नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा ऐसी मोहब्बत जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई नज़ीर ना हो। जब तक वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी उस वक्त तक हम मोमिन कहलाने के, मुसलमान कहलाने के, साहिब ईमान कहलाने के मुस्तहिक़ नहीं। कुरान करीम में भी साफ है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतिया अम्रुल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में साफ फरमाया गया कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे खानदान के लोग और तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल जिसे तुमने कमाया है मेहनत से, और तुम्हारी तिजारत जिसके बारे में तुम्हें यह खौफ रहता है कि कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये नुकसान में न चली जाए, और तुम्हारे वो मकान जिनको तुम दिल से चाहते हो, जब तक तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब होंगे तो तुम फिर इंतज़ार करो क़यामत का। और अल्लाह ताला जो है फासिकीन की को हिदायत नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह के मुकाबले में इन चीज़ों से मोहब्बत करना। आदमी इन्हीं चीज़ों से मोहब्बत करता है, या तो अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, या अपनी औलाद से करता है, या अपने बीवी बच्चों से करता है, या अपने रिश्तेदारों से करता है, या अपनी तिजारत से करता है, घर से करता है, माल दौलत से करता है। तो ये जो जितने
ذرائع ہیں محبت کے، جو اسباب ہیں محبت کے، اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان میں سے کسی سے یا ان سب سے محبت زیادہ ہے تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں، اور یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی فاسق کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا۔ حدیث میں بھی ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میں سے کسی کے دل میں میری اتنی محبت نہ ہو، تمہارے نفس سے زیادہ، تمہارے اولاد سے زیادہ، تمہارے گھر والوں سے زیادہ، تمہارے مال و دولت سے زیادہ، اس وقت تک تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ علیہ السلام۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ جب تک ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، اور وہ محبت بھی اتنی زیادہ کہ اس کے مقابلے میں ہم کسی سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ صحابہ کی زندگی میں ہم اس محبت کے بہت سے مناظر دیکھتے ہیں۔ جنگ احد برپا ہے، کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی، یہ افواہ پہنچی، تو ہر گھر میں صف ماتم مچ گئی، عورتیں بلبلاتی ہوئی، بچے بلبلاتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ ایک بوڑھی عورت جس کا شوہر بھی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، جس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے، وہ واہ محمدہ کہتے ہوئے عہد کی طرف دوڑی۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید یہ اپنے بیٹوں کے غم میں، اپنے شوہر کے غم میں دوڑی جا رہی ہے۔ اس نے کہا ان کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور صحیح ہے، حضور سلامت ہے، حضور کو کچھ نہیں ہوا۔ تب اسے اطمینان ہوا۔ اس نے کہا اچھا پہلے مجھے دکھا دو۔ لوگوں نے لے جا کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی، تب جا کر اسے اطمینان ہوا۔ تو یہ محبت تھی صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بیٹے شہید ہو گئے ہیں، شوہر جو ہے جنگ میں شہید ہو گیا ہے، اس عورت کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ ہے تو اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہو، اور آپ کی جو شہادت کی خبر آئی ہے، یہ افواہ ہوئی ہے، یہ غلط ہو۔ تو جب تک اس قدر محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھا حق ہے۔ پہلا حق میں نے آپ کو بتایا ایمان، دوسرا مدد اور نصرت، تیسرا اکرام و تعظیم، اور یہ چوتھا محبت۔ اور پانچواں حق جو ہے وہ ہے اطاعت۔ بلکہ پانچ میں سے پہلے ایک اور حق ہے، وہ ہے اتباع۔ اتباع اور اطاعت بظاہر تو قریب قریب لگتے ہیں، لیکن در حقیقت ان دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت تو کہتے ہیں کسی کام کا حکم دیا جائے تو آپ کو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، یہ تو ہے اطاعت کہ ہم نے حکم مانا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ کر رہا ہے، ہم اسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ کر رہا ہے ہم ایسا ہی کریں، یہ اتباع ہے۔ تو ایک حق اتباع بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے ایک چراغ کی طرح روشن ہے، اور کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے، سب کتابوں میں ہے، قرآن پاک میں ہے، حدیث میں ہے، ہر پہلو پر اتنا کام ہوا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بات ہماری نظروں سے ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جو پہلو بھی ہمارے سامنے ہیں، ان سارے پہلوؤں کو اختیار کرنا اور ان پر چلنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ ہمارے لیے لازم ہو یا نہ ہو، یہ اتباع ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، کیسا کھانا کھایا کرتے تھے، آپ کی سیرت طیبہ کے یہ گوشے ایسے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، یعنی جیسے آپ نے کھانا کھایا ہم ویسے ہی کھائیں، یہ ضروری نہیں، یا جیسا لباس آپ پہنتے تھے ایسے ہم بھی پہنیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، جیسے آپ سویا کرتے تھے ایسا ہی سوئیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، جیسا آپ جو ہے عمل کیا کرتے تھے، گھر میں رہا کرتے تھے اپنے گھر میں یا باہر،
ایسا ہی ہم بھی کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایسا کریں تو یہ اتباع ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پر مسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اس کے فضائل میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی احادیث وارد ہیں، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کی اتباع کرے اور مسواک کرے تو اس کے فضائل کا کیا کہنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت پسند تھی، اگر کوئی اتباع میں جو کی روٹی کھائے تو یہ قابل ثواب ہے۔ اس لیے بعض سنت ایسی ہیں کہ ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر میں داخل ہو تو کیا سلام کریں، یا کپڑے پہنے تو دائیں طرف سے پہنے، جوتے پیر میں ڈالیں تو پہلے دایاں پیر ڈالیں، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں، تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ نمونے ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل کی جیسی طبیعتیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سب باتوں پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر جو کہ روٹی ہم نہیں کھا سکتے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو نہ کھائیں۔ اسی طریقے سے ہم موٹا کپڑا نہیں پہن سکتے، ہم چمڑے کے بستر پر نہیں سو سکتے، ہم نیچے زمین پر ٹاٹ کے بستر پر نہیں سو سکتے تو نہ سوئیں، مگر اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو اور ان افعال کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غذاؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو پسند کریں، ان کو اپنے دل میں برا نہ سمجھیں اور نہ زبان پر اس کی برائی کریں، بلکہ اس کو اپنے دل میں بہت ہی عزت و احترام دیں اور بہت ہی زیادہ پسند کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی کم ہمت کی وجہ سے ان پر عمل نہ کر سکیں، تو یہ اتباع ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جس حد تک بھی ممکن ہو عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتابیں بازار میں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ ہے اتباع۔ اور ایک حق ہے آپ کا اطاعت۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ 10-20 جگہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اسی طرح فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے اور اس کو اللہ کی اطاعت کے مساوی قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے احکام کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے اوامر کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کے احکام کو مانیں اور رسول اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیں تو یہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر جانے فدا کر دیا کرتے اور آپ کے ہر لوگوں کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے۔ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ گنجائش نہیں تھی کہ کوئی اس میں چون چرا کرے یا تعامل کرے یا اس کا انکار کرے یا اس پر عمل کرنے سے منع کرے۔ ایک صحابی تھے، ان صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑی اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ نے کہا کہ بھائی تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اپنے کام میں لاؤ، کیوں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا کہ اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں یہ انگوٹھی اٹھاؤں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی میری انگلی سے نکال کر پھینکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مسجد نبوی کے قریب رہا کرتے تھے اور ان کا مکان مسجد سے کچھ بالکل متصل تھا اور اس کا پرنالہ جو ہے وہ مسجد کی طرف تھا۔ برسات میں اس پرنالے سے جو پانی گرتا تھا وہ مسجد میں کے صحن میں گرتا تھا اور بعض دفعہ نمازی بھیگ بھی جاتے تھے، ان کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، بلکہ ہٹا بھی دیا۔ حضرت عباس نے جب یہ دیکھا کہ اس کا پرنالہ ہٹ گیا ہے تو وہ آئے اور کہا ہے عمر، یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان کندھوں پر سوار ہو کر لگایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تمہیں کیا پہنچتا ہے کہ تم اس کام کو، اس کو ہٹاؤ، اس پرنالے کو۔ تو حضرت عمر نے معذرت کی اور کہا کہ اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اس پرنالے کو میرے کندھوں پر سوار ہو کر لگاؤ۔ تو یہ تھا اطاعت کہ جب معلوم ہو گیا کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، فرما چکے ہیں، تو اب پھر کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس کے خلاف کریں۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، درمیان میں آپ نے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں ابھی وہیں پہنچے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ آگے بڑھ کر صفوں میں بیٹھ جائیں، بلکہ جہاں ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ یہ تھی سماعت کہ جب سنتے تھے تو اس پر فوراً عمل کا تقاضا ہوتا تھا اور عمل کیا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتباع ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے ہر عمل میں اتباع کی کوشش کریں، آپ کے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جن جن چیزوں میں بھی ہمیں اتباع نصیب ہو جائے ہماری خوش قسمتی، اور نہ نصیب ہو تو ہم ان کو بھی اچھا سمجھیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو اتباع ہے اور اطاعت تو یہ ہے کہ آپ کا ہر حکم ہمارے لیے واجب العمل ہے، چاہے وہ ہمارے مفاد میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ ہماری معیشت سے تعلق رکھتا ہو یا ہماری معاشرت سے تعلق رکھتا ہو۔ تو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پکے سچے مومن ہیں۔ تو ایک حق آپ کا اطاعت بھی ہے اور ایک حق ہے آپ کا ذکر اور مدح اور درود، اور یہ حق ہم سب پر جب تک ہم زندہ ہیں، جس طرح سارے حقوق ہیں اس وقت تک یہ حقوق بھی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، آپ کی سیرت مقدسہ کو سنتے رہیں، سناتے رہیں، پڑھتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا اس امت پر ہے وہ درود بھیجنا ہے۔ درود بھیجنا ہمارا نہ صرف فرض ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے رہیں۔ تو ایک حق جو ہے وہ ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ ہے، جو ہر وقت ہر لمحے ہماری زبانوں پر رہنا چاہیے، ہمارے قلوب میں مستحضر رہنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اس میں بڑی تصاہر کرتے ہیں کہ جب اذان سنتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اذان میں ہوتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بعض نہیں کہتے۔ بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کے کانوں میں یا ہمارے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے،
اس میں گرامی آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اتباع کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے اگر نام لکھا جائے تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھنا چاہیے اور نام بھی پورا لکھنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے ہندی میں انگلش میں مختصر کر کے لکھ دیتے ہیں، یہ اس میں اہانت کا ایک پہلو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو حقوق وابستہ ہے، اطاعت ہے، محبت ہے، اتباع ہے، ذکر ہے، مدح سرائی ہے، درود ہے، اسی طریقے سے ایمان ہے اور توقیر و تعظیم ہے اور مدد و نصرت ہے، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور ہم سب کو ان حقوق پر عمل کرنا چاہیے. تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں. قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی ہم استحقاق اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم آپ کے حقوق ادا کرنے والے ہوں. یعنی یہ بہت ہی مختصر انداز میں آپ سے کچھ باتیں کی ہیں. میں پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس کام کو کیا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جب بھی ایسا موقع ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لوگ نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ پھر سی نصب ہو کر سامنے آئیں گی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ذات مقدس کے اور سیرت مقدسہ کے وہ پہلو جو آنے چاہیے سامنے وہ سامنے لائیں گی. جو سب سے اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی رحمت ہیں، ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، سرارت پارا رحمت ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے مستفیض نہیں ہونا چاہتے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ ان تک بھی آپ کی رحمت کے چھیٹے پہنچ جائیں اور وہ بھی ہدایت یاب ہوں اور وہ بھی آخرت میں جنت کے مستحق ہوں. اس کے لیے ہمیں اپنی کوشش برابر جاری رکھنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 10 یوم قبل ہم نے عاشر نبی رحمت کا آغاز کیا تھا. ہمارے اس پروگرام کا مقصد جہاں ایک طرف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچایا جائے، ہر ایک شخص کو یہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سراپا رحمت ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا میں امن و انصاف قائم ہو سکتا ہے. آج جو پوری دنیا اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو، جمہوری نظام کے قیام کی بات چل رہی ہے، اس مشن کو لے کر ہم نے اس عاشرے کو منایا تھا. چنانچہ اس عاشرے کے درمیان طالبات و فاضلات کے مضامین بھی آئے اور مختلف اخبارات، ویب سائٹس نے ان کو شائع بھی کیا. مختلف جگہوں پر پروگرام اور میٹنگ بھی ہوئی. کئی جگہوں پر کیمپین کی شکل میں گھر گھر جا کر بھی نبی اکرم کی تعلیمات کے سلسلے میں گفتگو بھی کی گئی. آئیے ہم درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الوالدی صاحب، استاد معہد تعلیم الاسلام شکاگو و ڈائریکٹر دارالعلوم آن لائن سے، کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں. ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الوالدی صاحب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو
ایسے طالبات، فاضلات، فارغات کا کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہے۔ ان خواتین نے گزشتہ 2 ہفتوں سے جو محنت کی ہے اس کو ملک بھر کے لوگوں نے دیکھا، اخبارات میں ان کے مضامین چھپے اور باقاعدہ ایک کیمپین چلی پورے ملک میں عشرہ نبی رحمت کے نام سے، اور اس کیمپین کا مقصد یہ ہوا کہ مغربی تہذیب یہ جس کی منافقت آج پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہے، اور اس مغربی تہذیب میں جہاں آزادی یا کلمہ طیبہ کا درجہ یہ رہتا ہے، اس بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آزادی ہمارے رائے ختم ہو گئی، مغربی تہذیب کا راج ہو جائے گی، مغربی تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اس تہذیب کے پروردہ لوگوں نے اس فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، کارٹون بنائے گئے اور باقاعدہ ان کارٹونوں کو سرکاری بلڈنگوں کے اوپر ڈسپلے کیا گیا، ان کو لگایا گیا، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمانوں کی جذبات، مسلمانوں کی جو ایموشن ہے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں پوری دنیا کی جو علمی اعتبار سے تاریخی سرزمین ہے دیوبند، وہاں پر واقع اس قدیم ترین مدرسے، خواتین کے قدیم ترین مدرسے کی فاضلات اور عالمات اور ذمہ داران نے یہ کیمپین چلائی 10 روزہ، اور الحمدللہ آج اس 10 روزہ کیمپین کا یہ اختتامی پروگرام ہے۔ مختلف اخبارات میں مضامین لکھے گئے، ملک کے کونے کونے میں جلسے کیے گئے، پروگرامز کیے گئے، اور نہ صرف یہ بلکہ فرینچ جو پروڈکٹس ہیں فرانس کے، ان کی لسٹ شائع کی گئی، اور ان کا جو بدل ہے جو انڈیا میں دستیاب ہے وہ لوگوں کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے فرانس کے پروڈکٹ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، اور اگر ان کے جو بدل دستیاب ہیں ان کو خواتین استعمال کریں۔ تو اس مناسبت سے آج یہ پروگرام الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ اس پروگرام میں آج میں شریک ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب یہ عظیم الشان پروگرام، اس میں اگر سامع کی حیثیت سے ہی کوئی شرکت کر لے تو اس کے لیے بڑی سعادت ہوگی، اور یہاں سعادت 2 چند ہے کہ میں صرف سامع کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 2-4 الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذکر کروں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تمہارے درمیان میں نے ایک عمر گزاری، لقد لبثت فیکم عمرا، یعنی آپ اپنے کردار کو نبوت کی دلیل، اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس علاقے میں جزیرۃ العرب، اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ پوری دنیا کے میپ میں دیکھیں تو جزیرۃ العرب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دل، جس طریقے سے انسان کے جسم میں دل لٹکا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی جزیرۃ العرب بھی 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف سے وہ جڑا ہوا ہے، جسم سے جڑا ہوا ہے۔ تو گویا کہ جزیرۃ العرب، یہ پورا عربین پیننسولا، یہ پوری دنیا کا دل ہے، اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور وہ بعثت بھی اس طرح ہوئی کہ اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور اس کے چند سال کے بعد والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر دادا کا انتقال ہو گیا، لیکن ظاہری سہارے کے طور پر ایک چچا کا سہارا بچا، لیکن یہ ظاہری سہارا تھا، حقیقی سہارا اللہ کا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کو پیغام یہ دینا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات یہ لوگوں کو کہنا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے اندر تشریف لائیں تو ان کے پاس بہت سارے اسباب ہوں اور اللہ کے اوپر توکل پورا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام روز اول سے جو زندگی آپ کی گزاری میں اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اوپر مکمل توکل تھا، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی پوری زندگی مکہ میں شروع میں اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں گزاری صرف اللہ کا سہارا، اور
वसल्लम को हुई। एक मौके पर मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो दावत दे रहे हैं आप उससे रुक जाइए, आप हमारे मामलों को बुरा भला न कहिए, आप अगर चाहें ये पूरे जज़ीरतुल अरब की सरदारी तो वो आपके कदमों में, आप अगर चाहें कि जज़ीरतुल अरब की सबसे खूबसूरत औरत से आपका निकाह हो जाए तो उसके लिए हम तैयार, आप अगर चाहें कि माल और दौलत और दुनिया के तमाम असबाब आपके कदमों में लाकर डाल दिए जाएं तो उसके लिए हम तैयार, लेकिन आप हमारे मामूदों को बुरा भला कहने से रुक जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो इरशाद फरमाया वो तारीखी इरशाद, वो ये था कि ये लोगों, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद मिलाकर रख दो तो मैं अपने रब के फरीजे, जो जिस फरीजे को उसने मेरे ऊपर आयद किया है, उससे नहीं रुकूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा लीडरशिप की ऑफर दी। आप अगर चाहते, चूंकि ये पूरा इलाका इस तरह का था कि जहां पर खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, बारिश यहाँ नहीं होती थी, खेती बाड़ी यहाँ नहीं होती थी, ले देकर सीजन के सीजन ये लोग तिजारत के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते थे, कभी इनकी तिजारत कामयाब हो जाती थी और कभी कामयाब नहीं होती थी। तो अगर होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद लीडरशिप का हुसूल होता तो आप ये कहते कि ये लोगों, चलो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि जिससे तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताता हूँ कि जिससे तुम्हारी इकोनॉमी बड़ी मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी माश बड़ी मजबूत हो जाएगी, यहाँ पर बड़े बड़े बाजार और मार्केटें लगा करेंगी, यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स लग जाएंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते तो बहुत आसानी के साथ लोग मुत्तफिक हो सकते थे, आपके झंडे के नीचे आ सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता जो चुना वो सबसे कठिन और सबसे ज्यादा मुश्किल रास्ता था। आपको मालूम था कि इस रास्ते में मेरे साथ आने वाले बहुत कम लोग होंगे, ये रास्ता बहुत मुश्किल है और इस रास्ते का नाम था तौहीद का रास्ता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दलील के तौर पर जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें अपने किरदार को पेश किया। ये तो बहुत सारे मौजिज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर रूनुमा हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा मौजिज़ा था वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कुरान करीम कहता है कि ये मोहम्मद आप कह दीजिए कि मैं तो एक उम्र तुम्हारे दरमियान मैंने गुजारी है, ये लोगों तुम जानते हो कि मैं सादिक और अमीन, तुम जानते हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तुम जानते हो कि मैं हमेशा सच का साथ देता आया हूँ, तुम जानते हो कि मैं अमानतदार हूँ और ऐसा अमानतदार कि मुझ जैसी शख्सियत पूरे मक्का में पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। अमानत के उस आला पैमाने पर अल्लाह ने मुझे फाइज किया है। जब ये तमाम सूरतें, जब ये तमाम सिफात मेरे साथ लगी हुई हैं तो ए लोगों, जब तुमने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है, जब तुमने मेरी जिंदगी देखी हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं इतने सेंसिटिव और हसास मामले में अल्लाह के ताल्लुक से मैं झूठ बोलूं और तुम लोगों को मैं गुमराह करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल अपना किरदार अपनी नबूवत की दलील के तौर पर पेश किया और ये किरदार ऐसा था कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फुतिहत अल मदीनतु बिल अखलाक, कि मदीना मुनव्वरा अखलाक के बलबूते पर फतह हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के ऊपर कोई चढ़ाई नहीं की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना कोई लश्कर लेकर नहीं गए थे, आप थे और आपके साथ आपके यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दो लोग इस तरीके से मदीने में दाखिल हुए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर दोनों एक ऊंट के ऊपर सवार हैं और लोग ये पहचान नहीं पा रहे थे कि इनमें मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है। आप तो मदीने में इस शान से दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपने अखलाक के जोर पर फतह किया है और इसकी शहादत कोई और नहीं बल्कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद देती। और उसके बाद जब मक्का फतह हुआ तो मक्का भी तलवार के जोर पर फतह नहीं हुआ, ये वो लोग थे मक्के के लोग कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल पहले मक्का से निकाला था, ये वो लोग थे कि जिन्होंने अम्मार बिन यासिर को शहीद किया था, ये वो लोग थे कि जिन्होंने बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्के की तपती हुई रेतीली जमीन के ऊपर घसीटा था, ये वो लोग थे कि जिन्होंने कितने ही लोगों को अजियतें दी थी, टॉर्चर किया था, उनको शहीद किया था। लेकिन जब वक्त आया और मुसलमान मक्के में फातिहाना दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी नहीं थी कि जैसा कि आज दुनिया के जो लीडरान हैं वो मफ्तूहा इलाकों के अंदर फातिहाना दाखिल होते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर सवार थे और आपकी पेशानी ऊंट की गर्दन के ऊपर थी, गोया कि आप सजदे के हालत में हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते जाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व नसर अब्दा व हज़म अल अहज़ाब वहदा, यानी ऐसे मौके पर